بسمillahirrahmanirrahim۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کو فارن واچ کے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع ہے ہیلتھ کیئر اینڈ اسلام۔ اسلام مکمل باضابطہ حیات ہے جو کہ ہمیں تعلیم دیتا ہے بہت سی چیزوں کی اور رہنمائی بھی کرتا ہے بہت سے اصولوں کی۔ صحت کا جب سوال پیدا ہوتا ہے تو صحت ایک بہت بڑے معنی کے طور پہ اگر دیکھا جائے تو اسلامی تعلیمات اس میں اپنا بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری پیدا نہیں کی دنیا میں جس کا علاج پیدا نہ کیا ہو، صحیح بخاری شریف۔ انہی ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج ہم نے اپنا یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے اور ایک تھوڑی سی جدت کے ساتھ ہم آئے ہیں کہ کیا اسلامی تعلیمات کردار بہت اہم ادا کر رہی ہیں صحت عامہ کے لیے، اور کس طریقے سے، اور حدیثوں کے حوالے سے کہ اس میں اس کا کیا ذکر ہے۔ انہی سب چیزوں کو لے کر میں حاضر ہوا ہوں اور میں مدعو کرتا ہوں اپنے ان مہمانوں کا کہ جو بتائیں گے آپ کو کہ کس طریقے سے یہ چیزیں رونما ہوئیں۔ پہلے سیدھے ہاتھ پر امیر حسن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں، تدریس کا کام ادا کرتے ہیں اور ان کا بہت بڑا تجربہ ہے اس مقالے کے اندر۔ شکریہ آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں۔ اس کے بعد ہمارے شریف ہیں، یہ بھی تدریس کا کام ادا کرتی ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں اور پڑھانے میں ان کا ایک بہت کردار ہے اس تعلیمات کے حساب سے۔ آپ کو بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہی ہیں موضوع آج کا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صحت عامہ کے کن اصولوں کے تحت ہم اس کو اجاگر کر سکتے ہیں، تو میرا پہلا سوال آپ سے ہوگا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل کیئر میں کوئی فرق ہے؟ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل کیئر میں ایک بہت مختصر سا فرق ہے۔ ہیلتھ کیئر جو ہے یہ ایک براڈ ٹرم ہے، ایک وسیع ٹرم ہے، اور میڈیکل کیئر جو ہے یہ ایک مختصر ٹرم ہے۔ جی، اگر ہم فارماسیوٹیکل کے حساب سے دیکھیں تو یہ تقریباً ویسا ہی ڈفرینس ہے جیسے کہ ہمارے پاس کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کا ڈفرینس ہوتا ہے۔ جی جی، میڈیکل کیئر میں ایک جو تعلق ہے وہ ڈاکٹر کا اور مریض کا ہے، اس کی بہتر نگہداشت، اس کی مرض کی صحیح تشخیص، اس کو صحیح دوا کا تجویز کرنا، اور ہاسپٹلز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں اور جو کلینیکل میں ہم ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ تمام ٹریٹمنٹ جو ہے میڈیکل کیئر میں آتی ہے۔ دیکھیے ہیلتھ کیئر ایک براڈ سینس ہے، ایک وسیع سینس ہے۔ جی، ہیلتھ کیئر سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی فرد کا، چاہے وہ مریض ہو نہ ہو، اس کی صحت کا خیال رکھنا جی، اور ماحول کو اور معاشرے کو اس طرح سے ڈیولپ کرنا، اس طریقے سے ترتیب دینا کہ مرض کے ہونے کے امکانات کم سے کم ہوتے چلے جائیں، اس کو ہائیجینک صورت کی شکل دے لینا کہ آپ کے پاس کم سے کم۔ اس کے لیے ہمارے پاس سرکاری ادارے ہیں، غیر سرکاری ادارے ہیں، NGOs ہماری کام کر رہی ہیں کہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم کے اندر لے کے چل رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ٹرمز بہت زیادہ ایک دوسرے سے مکس اپ ہیں، لیکن ایک براڈ سینس میں ہے اور ایک جو ہے وہ اسپیسیفائڈ ہے۔ اچھا، یہ سوری قطع کلام ہو رہا ہے آپ کا، یہ آپ نے بڑے ایلیبریٹ انداز میں بتائی بات، لیکن اب مسئلہ یہ اٹھتا ہے کہ صحت کا صحیح استعمال اور اسلامک پرسپیکٹو کی روشنی میں اس کا کیا وجود ہے، میں آپ کو تھوڑا سا کہنا چاہیں گے؟ میں سلسلے میں آپ کو کہنا چاہوں کہ اگر ہم اسلام کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں وہ اصل میں ہائیجینک سسٹم اور ہیلتھ کیئر سسٹم پہ ہیں۔ جی، یعنی وہ اس طرح کی تعلیمات ہیں کہ جس سے جو ہے زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ معاشرے میں جراثیم کا، ان چیزوں کا پیدا ہونا ممکن ہی نہ ہو، اگر ممکن ہے تو اس سے انسان زیادہ سے زیادہ حد تک جو ہے وہ بچ سکے۔ یعنی یہ تعلیمات ہمیں بیسک ملتی ہیں، اور یقینی طور پہ بیماری کے بعد کی بھی کچھ تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، مختلف آپ کی ریکمنڈیشنز ہیں جو آپ نے استعمال کی ہیں، لیکن زیادہ تعلیمات جو ہیں وہ اوور آل پورے ایک معاشرے کے لیے ہیں۔ مثلا مسواک کا استعمال کرنا، کہ یہ اسی طرح ہے بالکل کہ مسواک جیسے اورل ہائیجین ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اب تو سائنس نے بھی اس پہ پوری تحقیق کر لی ہے اور اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ اس سے بہتر جو ہے کوئی بھی اورل ہائیجین کی ڈیوائس جو ہے
وہ نہیں ہو سکتا. ہم اسی سلسلے کو پھر کنٹینیوز رکھتے ہیں اور آگے بڑھاتے ہیں اس کو. اور میں اب یہ آپ کو پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا تصور جو ہے کس حد تک آپ ایگری کرتی ہیں کہ ہائیجینک ہے یا نہیں ہے؟ اسلام میں جو تصور دیا گیا ہے ہائیجین، کیونکہ ورڈ ہائیجین ظاہر ہے یہ لٹریچر ٹرم ہے، سنت کے وقت یہ موجود نہیں تھی، وہاں ہم اس کو پاکی اور طہارت کے طور پہ لے سکتے ہیں. تو وہاں جب ہم بات کرتے ہیں ہائیجین کی تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یا قرآن جو ہمیں ضابطہ حیات، ہماری زندگی کا ضابطہ حیات ہے اور ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کن اصولوں پہ لے کے چلنا ہے. اس نے سب سے پہلے ہمیں یہی بتایا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھو. میڈیکل کیئر اور ہیلتھ کیئر میں یہی ڈفرینس ہے. میڈیکل کیئر میں آپ صاف ستھرا نہیں، آپ بیمار ہیں، آپ کو دوا لینی ہے. اور ہیلتھ کیئر میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم صاف ستھرا رہیں گے تو بیماری پیدا ہی نہیں ہوگی. اس کی کیا سدباب ہے؟ آپ کس طرح سے اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں گی، کس طرح اس کو بچائیں سب گی سے آپ؟ اہم سدباب یہ ہے کہ ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہمارے ارد گرد، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، جو سنت بھی ہے اور صحت بھی ہے. کتنے لوگ کرتے ہیں؟ یہی ہمارے کتنی تعلیم دی جاتی ہے؟ بالکل، یہ ہمارے ایسا نہیں ہے کہ اس کی تعلیم نہیں ہے. ہمارے اسکول ایج گوئنگ بچے جو ہوتے ہیں وہیں سے سکھایا جاتا ہے. اور اب تو آپ مختلف ایڈز میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ چیز موجود ہے کہ ہاتھ صابن سے دھوئیں تو صاف رہیں گے. ٹھیک، اچھا اب صرف ہاتھ صابن سے دھونا ہی ایک معنی نہیں رکھتا. اب آپ اگر اسلام میں آئیں تو خالی صابن سے ہاتھ دھونا ہی نہیں ہے، اس میں ایک بہت اہم شکل آپ کو دے دی ہے وضو کے طور پر. جی. اگر آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کے تمام اعضاء کی صفائی ہو جاتی ہے. اس میں آپ کے ناک، کان، حلق اور ہاتھ، پیر، سر، ایون گردن تک، جی. یہ ساری چیزیں صاف ہو جاتی ہیں. جب آپ کی دن میں 5 دفعہ ان چیزوں کی صفائی ہوگی تو آپ کو سوچئے کہ آپ کے پاس جراثیم جو ہے وہ اس کے آنے کے جو امکانات ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں گے، اور ممکن ہے کہ کسی حد تک بھی نہ ہو اگر آپ کا بلیف ہے کہ ہاں یہ چیز صفائی دیتی ہے. کیونکہ ایمان میں اور اسلام میں سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ آپ کی نیت ہے. اگر نیت آپ نے صاف رکھی ہوئی ہے تو ہر چیز اسی طرح عمل درآمد ہوگی. کچھ کہنا چاہیں گے آپ سلسلے میں مزید؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گا کہ صفائی پہ اسلام نے بہت ہی زیادہ زور دیا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی اور اس کے بعد جب وحی کا یہ سلسلہ شروع ہوا، سورہ مدثر کی شروع کے آیات اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور گندگی سے بچو. یعنی پہلی انسٹرکشنز جو بالکل ابتدائی انسٹرکشن جو نبی کو اللہ تعالیٰ نے دی وہ یہ کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھو اور گندگی سے بچو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بھی بہت ساری چیزوں کو اڈاپٹ کیا. فور ایگزامپل میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے پینے کی چیزوں کے لیے دائیں ہاتھ کا استعمال کرنا اور رفع حاجت کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال کرنا. یہ ایک ہائیجینک کی ایک بہت ہی عمدہ مثال ہے کہ آپ نے ان دونوں کاموں کو جو ہے 2 ہاتھوں میں ڈیوائڈ کیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، پھر قطع کلام کر رہا ہوں، کہ ہائیجین اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ پہلی مثال جو آپ دے رہے ہیں جی یہ اس کے مطابق ہے. بھی بالکل. کچھ اور کہنا چاہیں اور گے پھر آپ؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں ہائیجین سے متعلق، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ سرجن جو کہ جب سرجری کے لیے جاتا ہے تو ظاہر بات ہے سرجری کے لیے جانے کے لیے اسے پراپر 100% ہائیجین چاہیے. اس کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور پوچھتا نہیں ہے کسی بھی تولیے سے، کسی بھی کپڑے سے. یہ ایک پراپر ہائیجین کہلاتی ہے. جبکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اسوہ دیکھیں، آپ کا طریقہ دیکھیں تو ہم یہ بات دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے پوچھا بھی ہے اور بعض اوقات میں آپ نے منع بھی فرمایا. آپ کو دیا گیا کپڑا لا کے آپ نے منع فرما دیا. یعنی ہائیجینس کے وہ اصول جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں اڈاپٹ کیا، اس کو ہائیجین کا نام نہیں دیا گیا تھا، لیکن وہ اصول اتنے زیادہ مطلب پابند تھے، اتنے زیادہ جو ہے وہ اصول صحیح تھے کہ اب تک جو ہے میڈیکل سائنس اس کو اڈاپٹ کر رہی ہے. 100% ہائیجین کے اندر جو ہے اس کو اڈاپٹ کرنے پہ مجبور ہے. تو اب ایک سوال اٹھتا ہے یہ سب سننے کے بعد کہ پاکی اور صفائی، جی یہ 2 لفظ سامنے آ رہے ہیں جی جی اور خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، تو اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکی اور صفائی جو ہے اس میں بنیادی طور پہ وہی فرق ہے جو کسی اچھے کام میں اور نیکی میں ہے. اچھا کام تو وہ ہے جو کہ ہر شخص اچھا کہتا ہے، لیکن نیکی دراصل وہ چیز ہے کہ جس کے پیچھے، جس کی جڑ میں اللہ کا خوف، اللہ کی رضا شامل. جب ہم ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں، ہمیں جسمانی طور پہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں، آپ کا اپنا ایک مشاہدہ ہوگا کہ جب بھی آپ وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک جو دل کو اطمینان وضو کے بعد ہوتا ہے وہ نہانے کے بعد اور بہت زیادہ صاف ستھرا ہونے کے بعد بھی نہیں ہوتا.
تو اس کا مطلب پاکی دراصل کیا چیز ہے؟ پاکی دراصل وہی صفائی کے طریقے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اڈاپٹ کرنے پہ۔ آپ وضو کریں گے دراصل آپ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جسمانی فوائد کے ساتھ ساتھ جی روحانی آپ کو ایک نفسیاتی جی روحانی فوائد بھی آپ کو حاصل ہو رہے ہیں۔ جی، اور اس کا اثر جو ہے صفائی کا اثر تو صرف جسم تک رہتا ہے، لیکن طہارت اور پاکی کا اثر جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کی جائے جی اس کا اثر روح تک جاتا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بنیادی تعلیم اسلام کی ہے اصل میں روح کا تزکیہ ہے، روح کی صفائی ہے، کیونکہ اس کے مطابق اسلام کے مطابق ایک پاک صاف جسم میں ہی ایک اچھی روح ہو سکتی ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہیں میں گے؟ اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جو بات کی عامر صاحب نے کہ آپ جو ہیں وہ پاکی اور طہارت کو اس طرح لے رہے ہیں کہ جی آپ کی روح کی صفائی ہو، تو یہ بات بالکل 100% شیور ہے۔ اب آپ اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل یہ لے لیں، ہم ہاتھ دھو کے تو کوئی چیز کھانا کھا سکتے ہیں، یعنی ہم صفائی اپنی پوری لے رہے ہیں، پورا ہائیجینک کنڈیشن میں ہر چیز لے رہے ہیں، لیکن اب وہی ہاتھ دھو کے نماز ادا نہیں کر سکتے، اس کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ مکمل صفائی کا ہونا ضروری ہے۔ ہاتھ دھونا ایک ادھوری صفائی ہے، جبکہ آپ کا وضو جو ہے وہ آپ کی مکمل صفائی ہے، اور دن میں 5 دفعہ جب آپ یہ مکمل صفائی کریں گے تو جراثیم اور آپ کے ارد گرد کا ماحول آپ کو جو ہے وہ اندرونی طور پر بھی ایک تسکین دے گا، اس تسکین سے آپ کی روح کی بھی صفائی ہوتی جائے گی۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ہاتھ بھی دھوئیں جہاں آپ کو ضرورت ہے، لیکن دن میں 5 دفعہ اگر ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہم اپنے کمپلیٹ ہائیجینک کنڈیشنز میں رہ رہیں گے۔ اب ایک سوال اٹھ رہا ہے ذہنوں میں، اور پبلک بھی سننا چاہیں گے، لوگ بھی سننا چاہیں گے کہ یہ جدید سائنس کے اصولوں کے تحت کیا اسلامی تعلیمات پورا اترتی ہیں؟ دیکھیے بنیادی طور پہ اگر ہم لٹریچر کا سروے کریں اور دیکھیں تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں صحت کے اعتبار سے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ تمام وہ ذرائع، تمام وہ ذریعے طریقے جن میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور پھر جسم میں داخل ہوتے ہیں، جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد پھر وہ اپنے مضر اثرات جو ہے پیدا کرتے ہیں، ان تمام ذرائع کا جراثیم سے پاک ہونا نہایت ضروری ہے۔ ان ذرائع میں ہاتھ شامل ہے، پاؤں ہے، منہ ہے، ناک ہے، حلق ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پہ جراثیم ہوتے ہیں اور پھر وہ معدے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں اور پھر اپنے مضر اثرات دیتے ہیں۔ جیسے کہ بتایا انہوں نے میڈم نے کہ اس طریقے سے کرنے وضو جیسے ہم کرتے ہیں تو وضو کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں اس میں آپ دیکھیں آنکھ ہے، ناک ہے، جی جی حلق ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں جراثیم سے بالکل پاک ہو جاتی ہیں۔ جی جی دوسرا پوائنٹ جو میں کہوں گا کہ جو صحت کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ خوراک کا ایک مناسب مقدار میں استعمال کرنا، جس کے لیے جو ہے قرآن کریم میں بھی یہ بات فرمائی گئی کہ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کہ کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو، جی اتنا زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کر لو کہ تمہاری صحت جو ہے پھر خراب ہو جائے۔ جی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ آپ کی سنت بھی یہ رہی ہے کہ معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لو، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک سانس لینے کے لیے۔ جی اور آپ کی یہ بھی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تمہیں تھوڑی بھوک ہو تو کھانے کو چھوڑ دو۔ میں ایک پھر آتا ہوں، اور ناظرین آپ نے سنا کہ کس طریقے سے اسلامی تعلیمات ہمارے جذبات، ہمارے احساسات پہ کنٹرول کرتی ہیں، لیکن اب لفظ مسواک کا استعمال کیا گیا، ابھی مسواک کی کیا حیثیت ہے اور مسواک کس طرح سے اورل ہائیجینک ڈیوائس کہلا سکتا ہے، اس کی کیا سنت رسول ہے، یہ ہم ایک بریک کے بعد لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔